اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. اس بابرکت مہینے کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. ایک بہت پیارا نام یہ ہے کہ یہ روحانیت کا موسم بہار ہے. جس طرح بہار کے موسم آنے پر وہ پودے بھی جو خشک ہو جاتے ہیں ان میں سرسبزی آ جاتی ہے، پتے نکلتے ہیں، پھل اور پھول لگتے ہیں، بہت خوشنما لگتے ہیں. اسی طرح روحانیت کی بہار یعنی رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسا ہی خوشکن مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر شخص کو نہ صرف ایسا موقع ملتا ہے بلکہ یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ روحانیت کے اس موسم بہار میں اس کے اندر نیکیوں کے نئے نئے پھل اور پھول لگیں. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے گزشتہ سالوں میں رمضان کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے بیج بونے چاہیے. یہ بھی بہت ہی حکیمانہ اور پرلطف بیان ہے کہ ہر انسان کو ہمیشہ نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن اگر نیکی اس موسم میں کی جائے جہاں ہر طرف روحانیت کی فضا ہو تو وہ نیکی ایسی پختہ طور پر انسان کے کردار میں پیوست ہو جاتی ہے کہ پھر کبھی جدا نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ بھی ہے جس کے نتیجے میں روحانیت کا یہ موسم بہار مستقل طور پر برکتیں لانے والا بن جاتا ہے. اس مہینے کے بارے میں ابتدائی احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک مہینے کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک رحمت کا پہلے 10 دن، اور پھر مغفرت کا دوسرے 10 دن، اور تیسرے اور آخری 10 دن ان کے لیے لفظ ہیں عتق من النار، کہ گویا جہنم کی آگ سے کلیتاً نجات پانے کا یہ مہینہ ہے. تو اس میں دراصل ایک ترتیب کے ساتھ بات کی گئی ہے اور بڑی حکمت کی بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے پہلے 10 دنوں میں خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد مغفرت کی التجا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حوالے سے اس دوسرے عشرے میں خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر انسان کو اس مرتبے پر آ جانا چاہیے کہ پھر آخری 10 دنوں میں آخری عشرے میں وہ خاص طور پر خصوصی توجہ دے کر اس طور پر دعا کرے کہ اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. تو یہ ایک تدریجی روحانی سفر ہے جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے. آج کے درس میں سید الاستغفار کے نام سے ایک دعا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. استغفار جیسا بھی ہم سن چکے ہیں کہ مغفرت بھی رمضان کی برکات میں سے ایک ہے جو بالآخر عتق من النار تک پر لے جاتی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے کلیتاً محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے. اس کے لیے سید الاستغفار کی ایک دعا ہے. استغفار کی بہت ساری دعائیں ہیں، حدیث میں ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، اور پھر یہ بڑے معروف الفاظ ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا بڑی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ تو چونکہ مغفرت کی طلب کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، عتق من النار کا مہینہ ہے، اس لیے یہ استغفار کے الفاظ ہمیشہ ورد زبان رکھنے چاہیے. اس کے علاوہ ایک دعا ملتی ہے احادیث کی کتابوں میں،
میرے سامنے اس وقت ابو داؤد کی کتاب سے یہ استغفار کے الفاظ لیے گئے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام یا صبح یا شام یا دونوں وقت یہ دعا پڑھے اور پھر اس دن یا رات کو وہ شخص فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا ایسی دعا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا جنت میں داخلہ ایک یقینی بات بن جاتی ہے، اور اس میں جس طرح التجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی گئی ہے، اس کی بنا پر اس کو محدثین نے سید الاستغفار کا نام دیا ہے۔ اس کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، دیکھیں اور سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح الہا کے ساتھ یہ الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ انسان کے دل کی گہرائی سے یہ آواز اٹھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کا طلبگار ہونا چاہیے۔ الفاظ اس دعا کے یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ شخص صبح شام یہ دعا کرے گا، اگر اس دن یا اس رات وہ فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الفاظ اس طرح پر ہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ میں آہستہ آہستہ یہ الفاظ پڑھتا ہوں، دوست بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک وابوء لک بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ابو داؤد کی کتاب میں درج ہے اور اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ ہم اچھی طرح اس کے مضمون کو ذہن نشین کر لیں اور یہ مضمون سمجھتے ہوئے دل کی گہرائی سے یہ الفاظ ہمارے دل کی آواز بن جانا چاہیے۔ تو ترجمہ اس طرح پر ہے اس بہت ہی مقبول دعا کا، جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ ترجمہ اس طرح پر ہے کہ اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان انسان سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کرے۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس مقام پر نہیں۔ تو فرمایا کہ اے میرے خدا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف میں نے جانا ہے، اس لیے رحمت کی طلب بھی اسی خدا کی طرف کرتا ہے جس کے دربار میں جس نے جانا ہے۔ تو ترجمہ میں شروع کر دیتا ہوں کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیں ان الفاظ میں کتنی عاجزی کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کہ اے خدا، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں حسب توفیق تیرے عہد یعنی تیرے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ہر انسان نیکی اور بھلائی کا عہد کرتا ہے، رمضان میں خاص طور پر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق دے۔ تو وہ اس بات کا اقرار ہے اس دعا میں کہ اے میرے خدا، میں حسب توفیق تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور اس کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے عہد کے مطابق عمل کرتا رہوں۔ اور پھر عرض کرتا ہے بندہ کہ میں اپنے عمل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نیکی کی نیت کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس دعا میں یہ بتایا گیا کہ اس رنگ میں دعا کرو کہ کہو کہ میں اے میرے اللہ اپنے عمل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ مجھے جو بھی گناہ مجھ سے صادر ہو، میرے گناہ تو بخش دے، اور اس شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
پھر بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے مولا، میں تیری نعمتوں اور احسانوں کا اعتراف کرتا ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دعا کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ سجدہ ریز ہو، تخلیہ ہو یا مسجد میں دعا کر رہا ہو، جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ طور پر یہ عرض کرے کہ اے میرے مولا، میں تیری نعمتوں اور احسانوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ کتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر بندے پر، ہم میں سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بندے کو یوں کہنا چاہیے کہ ایک طرف میں تیری نعمتوں اور احسانوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اے میرے خدا، میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اب میں کمزور ہوں، جیسے کہتے ہیں ایک بندہ کمزور ہوتا ہے، غلطیاں، گناہ، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو اے میرے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس تو اے میرے مولا مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو دل میں رقت طاری کرتے ہیں۔ انسان کی روح آستانہ الہی پر جھک کر پانی کی طرح بہنے لگتی ہے، بشرطے کہ یہ الفاظ دل سے اٹھیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں۔ تو یہ سید الاستغفار بڑی ہی کام کی دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ جس کو انسان اگر یاد کر لے، سمجھ کر، دل ڈال کر پڑھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جذب کو حاصل کرنے والی ہے۔ اسی لیے یہ سید الاستغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔